السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد ہم اور آپ بزرگوں کے طریقے کو اپناتے ہوئے نبی اکرم نور مجسم سید عالم رحمت عالم جان عالم فخر عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں بآواز بلند، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس مقدس ذات نے ہم سب کو امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، اور آج کا یہ مقدس دن جمعۃ المبارک ہم سب کو نصیب فرمایا۔ گزشتہ مہینہ ربیع النور ربیع الاول شریف کا مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے منسوب مہینہ ہے، جس میں آقا کریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ وہ مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اور
دوسرا مہینہ ربیع الثانی اور ربیع الغوث بھی اس سے کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ حضور سیدنا غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی علیہ الرحمہ کے نام سے منسوب ہے۔ تو آج اسی کے تعلق سے گفت و شنید کی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ پاک پروردگار عالم حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ اشعار ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں، سماعت فرمائیں۔ شاہ جیلان السلام نازنین مہجبین شاہ جیلان السلام بغداد کس جان جانس پیر پیران السلام نازنین مہجبین شاہ جیلان السلام بغداد کس جان جانس پیر پیران السلام تھد لقب چونی چی شبان غوث اعظم بغداد کس جان جانس پیر پیران السلام دستگیرو وار مچتم سریو تروس پتھر دستگیرو وار مچتم سریو تروس پتھر خود میں تم نو توانس پیر پیران السلام خود میں تم نو توانس پیر پیران السلام عاشقنی آئی سری بوست فریاد سون عاشقنی آئی سری بوست فریاد سون تھفچی سرنی اتھ دامانس شاہ جیلان السلام تھفچی سرنی اتھ دامانس شاہ جیلان السلام نازنینس مہجبینس شاہ جیلان السلام۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار الا کا معنی خبردار، ان بے شک
خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں اور نہ ہی کوئی غم۔ خبردار انسان کو اس وقت کیا جاتا ہے جب کہیں پر کوئی خطرے کی جگہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیاوی مثال کے طور پر ریلوے اسٹیشن کے اوپر ہری اور ریڈ لائن کی لائٹ لگی ہوئی ہوتی ہے، گرین اور ریڈ لائن، اور اسی طریقے سے چوراہے پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ بھی دو لائٹیں ہوتی ہیں، ایک گرین اور ایک جو ہے ریڈ ہوتی ہے۔ تو وہ انسان کو اس بات پر متنبہ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ خبردار ہے انسان کہ جس وقت جو ہے لال والی لائٹ جلتی ہو تو اس وقت اگر آپ نے روڈ کو پار کیا تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، اگر ریلوے کی پٹری کو پار کرنے کی کوشش کی تو آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام پاک میں الا اور ان کا ذکر فرمایا، الا ان، کہ خبردار، بے شک، دو مرتبہ اس لیے تاکید پیدا کی، متنبہ کیا، اے انسانوں، اے دنیا میں آنے والی مخلوق، خبردار کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی ڈر ہے، کہ اللہ رب العزت کو اس بات کا علم ہے کہ آنے والی مخلوق میں کچھ ایسے بھی لوگ پیدا ہوں گے جو اولیاء اللہ سے بغض رکھتے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیداً یہ جملہ فرمایا کہ ایسے لوگ جو اولیاء اللہ کے ساتھ بغض رکھتے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ مت رہنا، بلکہ ان سے بچ کے رہنا۔ اگر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو گے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، کر یہ آپ کے لیے جو ہے عذاب کا ایندھن نہ بن جائے۔ اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ تاکید پیدا فرمائی۔ بہرحال حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش 470 ہجری میں ہوئی، 470 ہجری۔ آپ کا نام محی الدین ہے۔ 470 ہجری میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، اور عادات کے اعتبار سے اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو عادات جیسے گنتی 1 2 3 ہوتی ہے، اس طریقے سے اگر ہم عادات نکالیں گے تو عشق جو جملہ ہے، عشق کے اندر جتنے عادات ہیں وہ عادات نکلتے ہیں 470۔ تو 470 میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی۔ مطلب یہ ہوا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش عشق میں ہوئی۔ عشق کس کے؟ عشق میں آقا کریم علیہ السلام کی محبت میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی، اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال 561 ہجری میں ہوئی۔ تو جب ہم کمال عشق کے عادات نکالتے ہیں تو یہ مل کر کے 570 نکلتے ہیں۔ تو گویا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش عشق رسول میں ہوئی، اور جب آپ کا عشق رسول، محبت رسول مکمل ہوا تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کمال عشق میں ہوا۔ بہت آسان ہے تاریخ پیدائش یاد رکھنا، عشق اور کمال عشق میں، عشق میں پیدائش اور کمال عشق میں آپ کا وصال۔ اور اسی طریقے آپ کے والد گرامی کا نام ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، اور آپ کی والدہ محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ ثانی ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب محی الدین، غوث اعظم دستگیر، اور بھی کئی القابات جو ہیں آپ کو ملے ہیں۔ آپ کا خاندان آپ کو دونوں طرف سے، ماں کی طرف سے بھی
سید کا خاندان ہے، اور باپ کی طرف سے بھی، باپ کی طرف سے آپ کا جو نسب نامہ ملتا ہے وہ حضرت امام حسن سے ملتا ہے، حضرت امام حسن سے، اور ماں کی طرف سے آپ کا نسب نامہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ گویا کہ آپ جو ہے طرفین، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی جو ہے خاندانی سید ہیں، آل رسول ہیں آپ، اور اسی کو حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ نے اپنی شاعری میں بیان فرمایا، تو حسنی حسینی کیوں نہ ہو محی الدین، تو حسنی حسینی کیوں نہ ہو محی الدین، تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا، اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب جو ہے وہ دونوں طرف سے سید خاندان سے ملتا ہے، باپ کی طرف سے بھی اور ماں کی طرف سے، اسی لیے کہا گیا اے خضر مجمع بحرین ہے چشمہ تیرا۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت یکم رمضان المبارک میں ہوئی۔ پہلی رمضان المبارک میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ کی ولادت ہوتی ہے تو سادات کے گھرانے میں، جیلان بغداد کے شہر میں جس میں آپ رہتے ہیں، وہاں جہاں پہ آپ کی پیدائش ہوئی، آپ کے خاندان میں، وہاں کے شہر میں یہ شور اور شرابہ مچ گیا کہ ایک خاندان میں ایک ایسے بچے کی پیدائش ہوئی ہے جو صبح سے لے کر کے شام تک اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہیں پیتا ہے۔ تو معلوم کیا گیا کہ ایسا شخص کون ہے، تو پتہ چلا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک اپنی والدہ محترمہ کا دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ جب جو ہے روزہ کھولنے کا وقت ہوتا اس کے بعد آپ اپنی والدہ محترمہ کے شکم سے دودھ پیتے۔ یہ ابتدائی ماحول۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اگر معلومات کرنا چاہو تو آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ آپ مکتب میں پڑھنے جایا کرتے تھے، جس طریقے سے عام شام کو آتے ہیں بچے پڑھنے، مکتب میں پڑھنے کے لیے آتے ہیں بچے، جگہ جگہ گھروں پہ پڑھتے ہیں، مسجدوں میں ماحول بنایا گیا ہے وہاں پر پڑھتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی پڑھا کرتے ہیں۔ تو جب آپ سے لوگوں نے سوال کیا حضور بتائیے کہ آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا، تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 10 سال کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے جایا کرتا تھا اس وقت جو ہے مجھے اپنی ولایت کا علم ہوا، اور جب میں مکتب میں جایا کرتا تھا میرے پیچھے پیچھے فرشتے ہوا کرتے تھے، اور جب میں اپنے استاد محترم کے پاس پہنچتا تو وہاں پر یہ آواز سنائی دیتی تھی افتحوا لولی اللہ، اللہ کے ولی کے لیے جگہ خالی کر دو۔ تو 10 سال کی عمر میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ولایت کا علم ہوا۔ اور یہیں تک نہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ ہیں کہ جنہوں نے ہندوستان میں احادیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہم تک نشر کر کے پہنچایا ہے۔ آج وہ ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں آپ حضرات کے سامنے۔ حضور عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کیا بیان فرماتے ہیں، عینی فی لوح المحفوظ وانا غائص فی بحار علم اللہ تعالی، کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں میری آنکھیں لوح محفوظ میں ہوتی ہیں،
عینی فی لوح المحفوظ، کہ میری آنکھیں لوح محفوظ میں ہوتی ہیں، وَأَنَا غَائِصٌ فِي بِحَارِ عِلْمِ اللَّهِ تعالی، اور میں اللہ رب العزت کے علم کے سمندر میں غوطہ ہوتا ہوں۔ یہ شان ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ سبق حاصل کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو احادیث رسول اور محبت رسول اور قرآن و حدیث پڑھ کر کے درس حاصل کرنا چاہیے۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے، آپ تو ماشاءاللہ آل رسول ہیں، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی آپ کا خاندان ملتا ہے، اور والد محترم ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی سفر طے فرما رہے ہیں۔ بہت آسان الفاظوں میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں یاد رہیں گی۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی سفر طے فرما رہے ہیں۔ شام کا وقت ہوتا ہے، دریائے دجلہ کے کنارے کنارے آپ سفر طے فرما رہے ہیں، روزے کا وقت ہو چکا ہے، روزہ کھولنا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی اس دریا میں ایک بہتا ہوا سیب آ رہا ہے، بہتا ہوا ایک سیب آ رہا ہے، تو آپ کے والد گرامی نے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سیب کو اٹھا لیا، پکڑ لیا آپ نے اس سیب کو، اور پکڑنے کے بعد آپ نے اس سیب کے ذریعے سے اپنا روزہ کھول لیا، افطاری کر لیا، آپ نے اس سیب کو کھا لیا۔ کھانے کے بعد آپ کے دل میں خوف الہی طاری ہو جاتا ہے، خوف الہی پیدا ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے، جہنم کے سخت عذاب کی وجہ سے آپ جو ہے اس باغ کے مالک کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ کون؟ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس دریا کے کنارے کنارے چلتے ہوئے اس باغبان کو تلاش کرتے ہیں، اس مالک کو ڈھونڈتے ہیں کہ آخر جو میں نے سیب کھایا ہے اللہ رب العزت کل قیامت کے دن میری پکڑ کرے گا، اس وقت میں کیا جواب دوں گا کہ بغیر اجازت کے میں نے سیب کھا لیا ہے، کہیں کل قیامت کے دن یہ ایک سیب میرے لیے عذاب نہ بن جائے۔ اس خوف الہی میں آپ وہاں سے اپنا سفر طے فرما رہے ہیں۔ جاتے جاتے آپ نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک باغ ہے، اور اس باغ کی ٹہنیاں اس دریا کے اوپر جو ہے لٹک رہی ہیں، ہوا کا جھونکا آ رہا ہے، ہوا کی وجہ سے وہ سیب جو ہے اس دریا میں گر رہے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ یقین ہو گیا، آپ نے یقین کر لیا کہ واقعی جو ہے یہ سیب اسی باغ کا گرا ہوا میں نے کھایا ہے، لہٰذا میں اس باغ کے مالک کو تلاش کرتا ہوں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ نے اس باغ کے مالک کو تلاش کیا، تو وہ باغ کے مالک نکلے حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے عرض کیا، حضور میں نے ایک سیب اس دریا سے اٹھا کر کے کھایا ہے بغیر اجازت کے، کیا آپ مجھے معاف کرتے ہیں؟ بہت آسان سے جملے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور خاص کر کے آج کل کے اس دور میں، اس وقت میں جو حالات ہیں، جس طریقے سے ہمارے سامنے یہ پریشانیاں ہیں کہ آئے دن ہمیں جھگڑے اور فتنہ فساد آتا ہے، اور دیکھو کورٹ کی کچہری میں، اور یہ دیکھو کہ کیا پولیس تھانے میں جگہ جگہ پر کتنی درخواستیں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ لہٰذا ایسے لوگوں کو
حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کی اس نصیحانہ امیز گفتگو سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان المبارک کے مہینے میں سیب آپ نے کھا لیا اور باغبان کے مالک کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت عبداللہ صومعی ہے۔ کون ہے؟ حضرت عبداللہ صومعی، اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندے وہ بھی۔ تو انہوں نے پہچان لیا کہ آنے والا شخص کوئی عام نہیں ہے بلکہ یہ بھی اللہ رب العزت کا کوئی نیک بندہ ہے، اسی لیے میری بارگاہ میں حاضر ہوا ہے، اسی لیے میرے پاس آیا ہے۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی عرض کرتے ہیں، کیا آپ مجھے معاف کرتے ہیں کہ میں نے ایک سیب کو بغیر اجازت کے کھا لیا ہے؟ کیا آپ مجھے معاف کرتے ہیں؟ بغور سماعت فرمائیں۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی نے جیسے ہی یہ عرض کیا تو حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا جو یہ باغ ہے اس باغ کی 10 سال تک آپ کو سینچائی کرنی ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنی ہے، اور میری 2 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نے 10 سال تک اس باغ کی خدمت کرنی ہے، اس کی سینچائی کرنی ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنی ہے، اس کے پھل فروٹ کو دیکھنا ہے، کہیں کوئی نقصان نہ ہو، اور 10 سال جب مکمل ہو جائیں اس کے بعد پھر دوسری شرط کا دیکھتے ہیں۔ ایک سیب کھانے کی وجہ سے 10 سال تک آپ نے حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی دیکھ ریکھ کی 10 سال تک۔ جب 10 سال مکمل ہو جاتے ہیں تو ایک دن حضرت عبداللہ صومعی نے حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ 10 سال مکمل ہو چکے ہیں، لہٰذا دوسری شرط یہ ہے عبرتناک، دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے اور اس بیٹی کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا ہے، مگر اس بیٹی کے اندر 5 عیب پائے جاتے ہیں۔ نوجوانوں کے لیے خاص کریں اور آج کے بگڑتے ہوئے ماحول کے لیے خاص کر یہ واقعہ ہے، لہٰذا بغور سماعت فرمائیں اور عبرت حاصل کریں کہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیب بغیر اجازت کھانے کی وجہ سے 10 سال تک کتنی مشقت کے ساتھ آپ نے اس باغ کی سینچائی کی، اور 10 سال مکمل کرنے کے بعد ایک بیٹی کے ساتھ نکاح بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور جس بیٹی کے اندر 5 عیب پائے جاتے ہیں وہ آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ سے معذور ہے، پاؤں سے بھی معذور ہے، یہ عیب اس بیٹی کے اندر پائے جاتے ہیں۔ آپ ہی دیکھیں کہ اگر آج کے نوجوان کو یا آج کے کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ اس بیٹی کے اندر اتنے 5 عیب پائے جاتے ہیں، کیا کوئی شخص تیار ہو جائے گا نکاح کرنے کے لیے؟ کوئی تیار نہیں ہوگا۔ مگر اولیاء اللہ پر قربان جائیے، وہ بزرگان دین، ان کے دل میں خوف الہی ہے، اللہ رب العزت کا خوف ہے۔ ایک سیب کی وجہ سے آپ نے 10 سال تک اس باغ کی سینچائی بھی کی، اور کرنے کے بعد آپ نے اس بات کو بھی منظور کیا مجھے وہ بیٹی بھی منظور ہے، کیونکہ کل خوف اللہ رب العزت کے عذاب میں مجھے گرفتار نہیں ہونا ہے، وہ صرف ایک سیب کی وجہ سے۔ مگر آج تو پورا کا پورا حق مار جاتے ہیں، آج تو بھائی کو بھائی نہیں دیکھتا ہے، آج تو بھائی کو بھائی اور بہن کا حق نہیں دیا جاتا ہے، آج تو ماں باپ کے ساتھ کتنا ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جاتے ہیں یہ کوئی نہیں دیکھتا ہے، پڑوسی کا کتنا حق مار لیا جاتا ہے وہ کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ کورٹ اور کچہری جو ہے بری ہوئی ہے فائلوں کے ذریعے سے، ہمیں یہ خوف نہیں ہے کہ کہیں جو ہے علم دین حاصل کر کے اپنے دین کو بچایا جائے، اور بزرگان دین کے پاس جایا جائے اور علماء کرام کے پاس جایا جائے، اپنے مسائل کو حل کیا جائے، دینی اداروں میں جا کر کے اپنے بچوں کو علم دین سے آراستہ کرائیں تاکہ جو ہے آنے والی نسل ہماری بہتر ہو جائے۔ بہرحال جب وہ 5 عیب بیان کیے تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد آپ نے قبول فرما لیا، بولے حضور مجھے یہ شرط بھی قبول ہے، اللہ رب العزت کے عذاب میں گرفتار ہونا یہ مجھے قبول نہیں ہے، مگر مجھے یہ شرط قبول ہے جو آپ یہ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے میرا نکاح جو ہے آپ اپنی بیٹی سے مجھے کرا دیجئے۔ تو جب
حضرت عبداللہ سومعی نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور کرنے کے بعد وہ اپنے حجرے میں جاتے ہیں، اپنے روم میں جاتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں، کیسا ہی عجیب منظر ہے۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے اس لڑکی کو حسین اور جمیل پایا، اور آنکھوں سے بھی سلامت پایا، کانوں سے بھی سلامت پایا، ہاتھوں سے بھی سلامت پایا، اور پاؤں سے بھی سلامت پایا۔ اور یہ دیکھنے کے بعد آپ فوراً اس حجرے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور آ کر کے حضرت عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، حضور میں کہیں غلط جگہ تو نہیں پہنچا؟ آپ نے فرمایا نہیں، آپ غلط جگہ نہیں ہیں، بلکہ صحیح جگہ آپ پہنچے ہیں۔ میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کی بیٹیاں جو اسکولوں اور کالجوں میں جاتی ہیں، اور جن کے پاس موبائل فون ہے، اور وہ والدین بھی اپنی بیٹیوں کا خاص خیال رکھیں اور اس واقعے سے عبرت حاصل کریں۔ تو حضور سید عبداللہ سومعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں کہ حضور نہیں، جو جس جگہ آپ پہنچے ہیں وہ صحیح ہے۔ میرے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میری بیٹی نے کبھی اپنی آنکھوں سے غلط نہیں دیکھا، میری بیٹی نے کبھی اپنے کانوں سے غلط نہیں سنا ہے، میری بیٹی نے کبھی اپنے ہاتھوں سے غلط کام نہیں کیے ہیں، میری بیٹی کبھی اپنے پاؤں کے ذریعے سے غلط راستے پر نہیں چلی ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا، اس لیے میں نے بیان کیے تھے، وہ 5 عیب نہیں ہیں بلکہ وہ 5 اچھائیاں اس کے اندر ہیں۔ یہ ہے اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں کا واقعہ۔ اور پھر جب اس تمام معاملے کے بعد جو پیدائش ہوتی ہے، حضرت عبداللہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت جو ہے، ان کے نطفے سے جو پیدا ہوتی ہے وہ ایسی شخصیت جو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ایسے لوگوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ مگر کاش کہ آج کا نوجوان، آج کی ہماری بہنیں، آج کی ہماری بیٹیاں یہ بزرگوں کے طریقے کو اپناتے، بزرگوں کے طریقے، بزرگوں کی ہسٹری کا مطالعہ کرتے، تو آج یہ ہمارا بگڑتا ہوا ماحول نہیں ہوتا، آج یہ ہمارا بگڑتا ہوا معاشرہ ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ آج اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بازار میں ہماری بیٹی ہے، نوجوان مسلم بیٹی ہے، اور فون پر جو ہے باتیں کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور گھر میں جاتی ہے تو گھر میں بھی والدین کے ساتھ اس کی لڑائیاں الگ ہوتی ہیں۔ جب صبح اسکول جانا ہوتا ہے تو 500 روپے سے کم نہیں، 100 روپے سے کم نہیں ہوتا ہے، پیسہ ہونا چاہیے، ہر طرف سے سہولت ہونی چاہیے، مگر اس کے بعد بھی جو ہے وہ ماں باپ کی برائیاں کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ جب معاملہ آتا ہے سامنے تو دیکھا جب جاتا ہے تو تمام خرابیاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ فون کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے خرابیاں پیدا سامنے نظر آتی ہیں۔ لہذا ہماری گزارش ہے، آپ لوگوں سے عریضہ ہے کہ اپنے بچوں کی بھی حفاظت کیجئے، اپنے گھر بار کی حفاظت کیجئے، اپنے گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کیجئے، اپنے بچوں کو جو ہے صحیح راستے پر لانے کی کوشش کیجئے۔ بچے کو اگر آپ نے 100 روپے دیا ہے یا 50 روپے دیا ہے تو شام کو اس سے ضرور پوچھا کریں، اے بیٹی میں نے آپ کو خرچے کے لیے پیسہ تو دیا ہے، آپ نے اس پیسے کو کہاں صرف کیا ہے؟ کیا آپ نے کسی دینی کام میں صرف کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے کسی ضروریات مسائل میں خرچ کیا ہے یا کہیں کسی اور جگہ میں خرچ کیا ہے؟ لہذا یہ جو آج کا کالج میں جا کر کے، اسکولوں میں جا کر کے یا دیگر بازار میں جا کر کے غلط پیسے کو غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں، چٹا پٹا اور نہ جانے کون کون سے نشے میں ملوث ہیں، ایسے نشوں سے اپنی اولادوں کو بچائیے، ورنہ آنے والا ماحول آپ کے لیے بہت زیادہ سخت ہو سکتا ہے، آپ کی اولادیں بگڑ جائیں گی۔ اور ہمارا عریضہ یہ رہے گا کہ اپنے دینی ماحول کو بہتر بنائیے اور اپنے بچوں کو دینی درسگاہوں میں بھیجنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ جب آپ کا بچہ دینی درسگاہ میں ہوگا تو کسی نہ
کسی وقت جو ہے اس کے دل کے اندر ضرور خوف الہی طاری ہوگا اور وہ اپنے والدین کا، اپنے بھائی اور بہن کا فرما بردار نکلے گا، اپنے پڑوسی کے حق کو ضرور جانے گا۔ لہذا عریضہ رہے گا کہ اپنے بچوں کو دینی اداروں میں ضرور بھیجیے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم ضرور دیجیے، اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیجیے، اپنی ماؤں کی حفاظت کیجیے، اپنے بہنوں کی حفاظت کیجیے، اور جو ہے زناکاری سے، چغل خوری سے، غیبت سے، رشوت سے، سود خوری سے، ان تمام چیزوں سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ رب العزت کا سخت عذاب ہے، جہنم کا عذاب بہت سخت ہے۔ کل قیامت کے دن جو ہے ہمیں پوچھ تاچھ ہوگی، اس وقت جب ہم نے رشوت لی ہوگی، جب ہم نے چغل خوری کی ہوگی، جب ہم نے حسد و بغض کیا ہوگا، جب ہم نے رشتہ دار کا رشتہ نہیں نبھایا ہوگا، جب ہم نے پڑوسی کا حق نہیں نبھایا ہوگا، جب ہم نے بڑوں پر شفقت، چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت نہیں کی ہوگی، تو اس وقت جو ہے ہم اللہ رب العزت کے سامنے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ لہذا اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پیدا کیجیے۔